ہمارے ملک کا ہر شخص استعمال کرتا ہے، جن میں سے بہت ساروں کو شاید پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اور یہی مقصد ہے آج یہاں پہ آج کی تقریب کا، اور آج یہاں پہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا اور آپ کو یہاں پہ لانے کا، کہ ہم پچھلے چند سالوں میں ٹک ٹاک سے، جب میں پہلے اسپیشل اسسٹنٹ تھی یوتھ افیئرس کی، تو تب میں نے یو اے ای جا کے ان کی لیڈرشپ سے بات کی اور یہی بات کی کہ ہم کیسے ٹک ٹاک کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور ان کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. ہمارا ٹک ٹاک سے گورنمنٹ آف پاکستان کے بڑے بہترین تعلقات ہیں. یہ ہماری لوکل لاز پہ بہت زیادہ اس کو عمل درآمد کرتے ہیں. بٹ اس کانورسیشن کو ہم ایسے آگے لے کے بڑھے کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ہم کیسے ٹک ٹاک کو پاکستان میں ایک لرننگ پلیٹ فارم کی طرح لے کے آئیں، جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، اس پلیٹ فارم کو کیسے ہم ایک تعلیم کا محور بنائیں. تو اسٹیم فیڈ کو لانچ کرنے میں، اور میں شکریہ ادا کروں گی یہاں پہ ٹک ٹاک کی جتنی بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، میں شکریہ ادا کروں گی ایک دفعہ پھر منسٹری آف ایجوکیشن کا، میڈم وجیہہ کا، آپ سب یہاں پہ جو تشریف فرما ہیں، منسٹری آف انفارمیشن کا، جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس ایونٹ میں ہماری مدد کی. ایونٹ کو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج ہم سب بیٹھ کے آپس میں باتیں کریں گے، مگر مقصد یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اور آپ لوگوں کے ذریعے یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے یہ ہم آگے کتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو آج آپ نے اپنے ساتھ بھی یہ تہیا کرنا ہے اور ہمارے ساتھ بھی یہ وعدہ کرنا ہے کہ ان پلیٹ فارمز کو رسپانسبل طریقے سے ہم استعمال کریں گے، ان پلیٹ فارمز کو ایتھیکل طریقے سے استعمال کریں گے، اور ان پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے ہم پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو کیا آپ سب میرے سے یہ وعدہ کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ کھڑا کرنا تو پڑے گا. یہ تو وعدہ آج لے کے جانا ہے کہ آپ سب نے آگے کسی نہ کسی کو ایک چیز ان پلیٹ فارمز کے ذریعے ضرور سکھانی ہے. بہت شکریہ. تو اس حوالے سے اگر ہم نے ڈاکیومنٹری پہ اس لیے بات کر دی تاکہ میں بہت زیادہ نمبرز میں نہ جاؤں، یوزلی تقریریں بہت بورنگ ہوتی ہیں، مگر میں آپ کو ایک چیز کے اوپر ضرور متوجہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو نیشنل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے یا ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا جو ایکٹ ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جنوری میں پاس کیا، اس ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر بچے کی، ہر شخص کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی کریٹ کریں. ڈیجیٹل آئیڈینٹی کریٹ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ بیک پہ پورا پاکستان سٹیک ہو، پاکستان کا تمام ڈیٹا، اس کی گورننس کا، اس کی اکانومی کا، اس کی سوسائٹی کا ڈیجیٹائز ہو، اور وہ تمام ڈیٹا انٹر آپریبل ہو. جب ہمارے پاس یہ سٹیک تیار ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے، آپ کا شناختی کارڈ ڈیجیٹل طریقے سے آپ کے موبائل والیٹ میں ہے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جب بنے گا وہ آپ کے موبائل والیٹ میں ہے، آپ کے تعلیم جو آپ کے ساری سرٹیفیکیشنز ہیں، آپ کی ڈگریز ہیں، وہ ڈیجیٹل والیٹ میں ہیں. یہ تمام چیزیں ڈیجیٹائز ہو گئیں. اب جب آپ نے کاروبار کرنا ہے اور آپ کاروبار کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں تو بجائے اس کہ آپ دفتر جائیں، آپ صرف اپنے ایک کلک کے اوپر آپ کو تمام گورنمنٹ سروسز سے، ڈیجیٹل سروسز سے، ڈیجیٹل اکانومی کا آپ حصہ بن جاتے ہیں. تو ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کا یہ مقصد ہے، اور نیشنل ڈیجیٹائزیشن میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر شخص کی ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہوئے ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی کریٹ کریں. اس کے لیے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ انٹرنیٹ کی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ سب کو انٹرنیٹ پہ سوال بھی ہوگا اور آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں ملک میں بہتری کے لیے کیا ہو رہا ہے. پچھلے ایک سال میں ملک میں انٹرنیٹ کی یوزیج 25% سے بڑھی. پچھلے 3 سالوں آج سے 3 سال پہلے جب ہم نے 2022 میں بات کی ہم کرتے تھے تو انفارچونیٹلی ہم یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ نہ کر جائے. ڈالر پاکستان میں تھا نہیں اور پاکستان کی اکانومی کریش کر رہی تھی. ایک سال کے اندر 2022 سے 23 میں اکانومی سٹیبلائز ہوئی اور الحمدللہ 23 سے 25 میں نہ صرف سٹیبلائز ہوئی، آج ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے. آپ روز دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام بلند ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا جو کردار ہے وہ جو ابھی مئی میں ایک مارکہ حق ہوا
اور جو پاکستان نے ایک جنگ جیتی 360 ڈگریز، نہ صرف کنونشنل وارفیئر، اور وہ صرف کنونشنل وارفیئر نہیں تھی، ایک طرف تو ہم نے ان کے جہاز گرائے، مگر دوسری طرف ایک پوری باقاعدہ 360 ڈگری ٹیکنالوجی وارفیئر تھی. اور اس ٹیکنالوجی وارفیئر میں جس طرح پاکستان کے ہر بچے نے، سائبر سیکیورٹی کے بچے نے، ٹیکنالوجی کے بچوں نے، ہمارے اداروں نے، افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل صاحب کی سربراہی میں، وزیر اعظم کی سربراہی میں جس طرح سے یہ 360 ڈگری جنگ لڑی، اس میں ٹیکنالوجی کا بہت اہم کردار تھا. تو پاکستان کی جو ایک آپ کہہ لیں گلوبل لیول کے اوپر ہم پوزیشن ہو گئے، ہم نے اپنی ایک جگہ بنائی. آج پاکستان میں انفلیشن 29% سے کم ہو کے 4% کے اوپر ہے، پالیسی ریٹ 23% سے کم ہو کے 11% کے اوپر ہے. یہ وہ تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو کہ اکانومی کی بحالی کی بات کرتے ہیں. مقصد آپ کو یہ بتانے کا یہ تھا کہ جب ہمارے 3 سال پہلے کچھ سال کے لیے اکانومی ذرا خراب رہی تو ہم ٹیکنالوجی کے انفراسٹرکچر میں، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کر پائے. تمام جو کمیونیکیشن ٹیلی کام ٹاورز آپ دیکھتے ہیں، آپ فائبر کی بات کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں، یہ امپورٹ ہوتی ہیں. تو اوورآل میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مگر انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے کچھ ہماری چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں. اسی طرح جو میجر ایک آکشن ہوا تھا جب 3G 4G 2014-15 میں آیا تھا محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد سے اسپیکٹرم کا بھی کوئی میجر آکشن نہیں ہو سکا. تو آج پورا پاکستان جو 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ چلتا ہے، انشاءاللہ اس سال کے آخر تک جلد از جلد کچھ 1-2 معاملات ذرا ریزالو ہو جائیں. آپ امیجن کریں کہ جو پورا انٹرنیٹ پاکستان کا 274 میگا ہرٹز پہ چل رہا ہے، ٹوائس دیٹ آلموسٹ 550 میگا ہرٹز کا ہم انشاءاللہ آکشن کریں گے. اس آکشن سے نہ صرف آپ کی 3G 4G کی ایکسیس اور سپیڈ بہتر ہوگی، بلکہ اس کی 5G بھی جو ہے وہ پاکستان میں متعارف کرا دیا جائے گا. اسی طرح سے نیشنل فائبرائزیشن پلان کے تحت ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ایک فائبر کا جال بچھائیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ فائبر کے ذریعے جو انٹرنیٹ آتا ہے وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ کام ہو رہا ہے. اور پاکستان کو دنیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے سب مرین کیبلز ابھی 7 کنیکٹ کرتی ہیں، ایک اینڈ آف لائف پہ ہے، مگر 3 نئی سب مرین کیبلز، جن میں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیٹ کی سب مرین کیبل ہے، وہ پاکستان میں لینڈ کر گئی ہے. انشاءاللہ اس سال کے آخر تک لائٹ اپ ہو جائے گی. تو یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے، اسی طرح ہماری سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی ریگولیشنز فائنل ہو رہی ہیں، وہ فائنل ہوں گی تو عالمی دنیا سے جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے اس کو پاکستان میں آنے کے لیے آسانی ہوگی. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی. ناؤ اب جب ہم نے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی بات کر لی، دوسری امپورٹنٹ لیئر کیا ہے؟ دوسری امپورٹنٹ لیئر ہے انٹرنیٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ڈیوائسز چاہیے، لیپ ٹاپس چاہیے، اسمارٹ فونز چاہیے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اسمارٹ فونز فار آل کی پالیسی بتائی ہے. اسمارٹ فونز فار آل کی پالیسی یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہم آسان اقساط پہ اسمارٹ فونز جو ہیں ہر بچے، ہر بچی، ہر شخص تک اس ملک کے پہنچا سکیں. افورڈیبلٹی ریمینز ون آف دا بگیسٹ چیلنجز. خاص طور پہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج فائنینشیل افورڈیبلٹی ہے اسمارٹ فونز کی اور ڈیوائسز کی. تو ایک تو یہ ہو گیا. لیپ ٹاپس آپ کو پتہ ہے جب بھی ہماری حکومت آئی، وزیر اعظم صاحب جب چیف منسٹر بھی تھے، اگر میں کیومولیٹو بات کروں ان کی چیف منسٹرشپ کی 13 to 18 ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی اور ابھی کی گورنمنٹ کی، تو ہم نے 1.2 ملین یعنی کہ 12 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ 100% میرٹ کے اوپر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں بانٹے.